مبارک کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے، خاص وظیفہ وہ ہے درود شریف۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم المشہود ہے، اس دن تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں بن فلاں، فلاں جو بیٹا فلاں کا ہے، اس کی طرف سے یہ درود و سلام قبول فرما لیں۔ یار کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ رحمت میں میرا بھی نام پہنچ جائے اور میرے والد کا بھی نام پہنچ جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آج کے دن کثرت سے تو کریم آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے وقت افطار کی فضیلت کو بیان کیا، جس پر ہم کل بات کر چکے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز اللہ افطار کے وقت 10 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور جب جمعہ آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آگے پیچھے وقت افطار میں جتنے گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو جمعے کی ہر گھڑی میں اللہ اتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیے کہ جمعۃ المبارک اور رمضان شریف کا جمعہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس جمعہ کی فضیلت بیان کی، جمعۃ المبارک کے دن کی۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اسی دن، ان کی پیدائش فرمائی اسی دن، ان کو موت دی، وصال دیا تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی یہی جمعۃ المبارک کے دن پھونکا جائے گا۔ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت اپنی جگہ، اس کے حقوق کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ سب سے پہلا ادب تو جمعۃ المبارک کا وہ ہے جو قرآن نے سکھایا۔ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعۃ المبارک کے دن اذان دی جائے، تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے تو بس دوڑ لگا دو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ سعی کرو، کوشش کرو، دوڑ لگا دو اللہ کے ذکر کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوڑنے سے منع فرمایا۔ دوڑ کر چلنا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ادا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن دو دوڑیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے میرے اللہ کو۔ وہ دو دوڑیں کون سی ہیں؟ ایک صفا و مروہ کے بیچ والی، سبحان اللہ۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کیا کرنا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنا ایک وہ دوڑ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور دوسری دوڑ جمعے کی اذان سن کے سارا کام کاج چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑنا، یہ دوڑ بھی میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ جل وجہ الکریم نے جو یہ فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کے دن تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، مراد اس سے اذان ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کام کاج چھوڑ دو، وذروا البیع، یعنی بیع و شراء، تجارت، معاملات سب چھوڑو۔ یا اللہ سب چھوڑ چھاڑ کے کیا کرے؟ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جمعہ کے دن کا پہلا حق ہے ہم پر۔ کیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چل پڑنا۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ واجب ہے،
یعنی پہلی اذان سن کر ہی مسجد کی طرف چل پڑنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. اور ہم پہلی بھی ہو جاتی ہے دوسری بھی ہو جاتی ہے، ہم نہیں نکلتے گھر سے. کس کا انتظار ہے؟ جی خطیب صاحب خطبہ شروع کرے تو ہم گھر سے نکلیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سماعت کریں. یہ تو جمعۃ المبارک کا پہلا ادب میں بیان کر رہا ہوں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو کیا کرنا ہے؟ مسجد کی طرف. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیں پہلے تیار ہو جانا ہے. فوراً اذان ہوئی تو بس چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نور کے رجسٹر ہوتے ہیں اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں، سنہری سونے کے قلم ہوتے ہیں. اور جب لوگ آتے ہیں مسجد کی طرف تو وہ انہیں مرحبا کہتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے نا، فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں. سبحان اللہ. اونٹ صدقہ، اونٹ قربان کیا اس نے اللہ کی راہ میں. جو بعد میں آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے. پھر جو اس کے بعد آتا ہے درجہ بدرجہ مینڈا، اس کے تیسرے نمبر پر جو آتا ہے مینڈا اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اس نے اللہ کی راہ میں مینڈا قربان کیا. پھر جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا صدقہ کیا ہے. اور جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں انڈے کا صدقہ کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر نکلنا فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں بیٹھ کر خطیب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. تو بھئی دیر میں آنے میں مولوی صاحب کا تو نقصان نہیں ہے، جتنی آپ لیٹ ہوتے جائیں گے نقصان آپ کا ہی ہے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جلدی آنا چاہیے اور قرآن کے حکم سے بھی واضح ہوا کہ جمعہ کی اذان سن کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جمعے کی تیاری کر کے ہمیں جمعے کے لیے آنا ہے. اچھا جمعے کے آداب میں بعد میں ہو سکتا ہے اگلے جمعے عرض کروں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. جمعہ المبارک کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے، خاص وظیفہ وہ ہے درود شریف. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ یہ یوم المشہود ہے. اس دن تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تمہارا نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں بن فلاں، فلاں جو بیٹا فلاں کا ہے اس کی طرف سے یہ درود و سلام قبول فرما لیں. یار کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ رحمت میں میرا بھی نام پہنچ جائے اور میرے والد کا بھی نام پہنچ جائے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو آج کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور جو ہی جمعہ کی اذان ہو تو فوراً مسجد کی طرف آ جائیں. جمعہ کی تیاری پہلے کر لیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.